بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے لے کر 50 تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھے اور پاکیزگی عطا کی تجھے اور چن لیا ہے تجھے یا ترجیح دی ہے تجھے تمام جہان کی عورتوں پر. آیت نمبر 43. یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم فرما برداری کرتی رہ اپنے رب کی اور سجدہ ریز رہے اور جھک جانے والیوں کے ساتھ. آیت نمبر 44. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. یہ غیب کی خبروں میں سے ہم وحی کر رہے ہیں اسے آپ کی طرف اور آپ نہیں تھے ان کے پاس موجود جب وہ سب ڈال رہے تھے اپنے قلم کہ کون ان کی کفالت کرے حضرت مریم کی، اور نہیں آپ تھے ان کے پاس جب وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے. آیت نمبر 45. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے اس کی طرف سے ایک فرمان کی، نام اس کا ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ باعزت ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. آیت نمبر 46. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ بات کرے گا انسانوں سے ماں کی گود سے ہی اور پختہ عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. آیت نمبر 47. قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم کہنے لگی اے میرے رب کیسے ہو سکتا ہے مجھے بیٹا جب کہ نہیں قریب آیا میرے کوئی بھی شخص کوئی بھی آدمی۔ اس نے کہا ایسے ہی ہوگا، اللہ پیدا کرتا ہے جس سے وہ چاہے، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی معاملے کا تو در حقیقت وہ حکم دیتا ہے اس کام کو کہ کن ہو جا، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ تعلیم دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کے لیے بے شک میں، اور وہ کہیں گے بے شک میں یقیناً میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی کے گارے سے پرندے جیسی شکل، پھر میں پھونکتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ لیکن اللہ کے حکم سے، اور میں اچھا کرتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردہ دلوں کو اللہ کے حکم سے، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو تمہارے گھروں میں، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اگر تم ہو ایمان والے، اگر تم مانتے ہو۔ آیت نمبر 50 وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو میرے پاس ہے تورات میں، تاکہ میں پابندی ہٹا دوں یا میں حلال کر دوں تم پر بعض ان چیزوں کو جو تم نے خود ہی حرام کر لی تھی، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، پھر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی جیو اور میرا کہا مانو۔ انشاءاللہ آل عمران، سورۃ آل عمران جو ہے وہ 42 سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس سے پہلے ہم نے زکریا علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے جو دعائیں وغیرہ کی اور اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور اس بیس پہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کے جو یہاں پہ مین جو ہے آل عمران جو ہے ان کے نانا کے نام پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران۔ اب ان کے بارے میں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ اس نے چن لیا ہے تجھ کو، دیکھیے کاف کے نیچے زیر آ رہا ہے، کی سب جگہ کی آ رہا ہے، تو کاف کے نیچے زیر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ سامنے کوئی ایک لیڈیز ہے، یعنی یو وہ کون ہے؟ ایک فیمینین کوئی ہے،
اس سے بات ہو رہی ہے. تو یہ فرشتے جب آ کر یہ بولے، اور ان ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ مریم میں ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں کہ اس طریقے سے کیا ہوا کیا نہیں. اور پھر اس کے بعد اور کیا کہا فرشتوں نے کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھے اور پاک کر دیا تجھ کو، اور اس نے چن لیا ہے تجھ کو تمام جہان والوں کی عورتوں پر. تمام جہان والوں کی عورتیں یعنی ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کتنے جہان اللہ نے بنائے. یہ 2 جہان جو اس طریقے سے بولا جاتا ہے یہ تو رانگ کانسیپٹ ہے، اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے جو ہے وہ حضرت مریم کو میسج بھیجا کہ تمام جہان والوں پر جو ہے اللہ نے حضرت مریم کو چنا. دیکھیے کتنی پاک دامن. اور آج جو لوگ ان کا کلچر اپناتے ہیں ان کا حال دیکھ لیجئے کیا ہے، کس طریقے سے بے حیائی کرتے ہیں. ان کے کلچر میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ افیئر نہ ہو، کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو تو پھر وہ کسی لائق ہی نہیں ہے. اور حضرت مریم کی پاکی کی گواہی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں دے رہے ہیں کہ وہ پاک تھی، بہت پاک دامن تھی. تو آج اگر ان کے فالوورز جو لوگ ان کو پوجتے ہیں، جو لوگ ان کو مانتے ہیں، جو لوگ جیزس وغیرہ جو اس طریقے سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اگر انہیں یہ ایسے آیتیں اپنے ان فرینڈز کو سنایا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ تورات کی آیتیں ہیں، تورات انجیل کی آیتیں. اگر بنی اسرائیل میں سے سمجھو کہ یہودیوں کی کچھ آیتیں آپ کو ملتی ہے تو وہ تورات کی آیتیں رہتی ہیں. جن لوگوں کو تورات انجیل پڑھنے کا شوق ہے نا تو وہ یہ آیتیں دیکھ لے کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے، جب چناؤ تمہارا ہو گیا ہے، دنیا کا چناؤ ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، بس آرام کرو، مست میں چادر تان کے سو جاؤ، کچھ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے کہا چونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے تو یا مریم اعتنی، سب سے پہلا کام کیا کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کی فرما بردار ہو جاؤ. اور کیا کرو، سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ چونکہ جو بنی اسرائیل میں تھا وہ رکوع نہیں تھا، لیکن انہیں رکوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. رکوع اور سجدہ جو ہے نا وہ امت محمدیہ کی عبادت میں ہے، بنی اسرائیل کی عبادت میں نہیں تھا. ان کے صرف سجدہ تھا. سجدے کا طریقہ بھی ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ الگ ہی کر لیا تھا. کہیں آیت آئے گی تو بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. اب چونکہ جب انہوں نے آرڈر دیا، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چن لیتے ہیں تو اسے بہت زیادہ جھکنا چاہیے، اسے بہت زیادہ اللہ کے حضور میں فرما برداری کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب چن لیے تو چلو ابھی ہماری تو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، کچھ کام ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اتنی بات بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کیا بول رہے ہیں، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہم وہی کر رہے ہیں آپ کی طرف. اور کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ، اور نہیں آپ موجود تھے ان کے پاس، اِذْ يُلْقُونَ الْأَقْلَامَهُمْ، جب وہ سب ڈال رہے تھے ان کی قلمیں، یعنی چٹھی اڑا رہے تھے، قرآن اندازی جس کو کہا جاتا ہے. چٹھی اڑا رہے تھے کیوں، ایکم یکفل مریم، کہ کون وہ گارڈینس بنے گا، کون وہ کفالت کرے گا حضرت مریم کی. کیا پتہ چلا کہ حضرت مریم کو جیسے کہ اوپر اللہ نے کہا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان کو جو ہے خوشخبری دی کہ اللہ نے تجھے چن لیا. کیوں چنا تھا اللہ نے؟ آج بھی جس بچی کو اللہ تعالیٰ شروع سے ہی بالکل ایک دم پاک دامن رکھیں گے، اس کا ذہن بالکل صاف ہو، اس طریقے کی کوئی اس کے اندر برائیاں نہ ہو، بے حیائیاں نہ ہو، تو بہت پاسبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے اپنے کام کے لیے اس کو چن لیں گے. اسی طریقے سے حضرت مریم کا بچپن بہت اچھے ماحول میں ہوا تھا، بہت اچھے گارڈینس کے انڈر میں ہوا تھا. تو جب ہم اپنے بچوں کی بہترین پرورش کریں گے تو بہت ممکن ہے اللہ سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے ہماری بچیوں سے اپنے دین کا کام لیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ایک بہت زیادہ جو ہے تربیت کا نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ بچیوں کی تربیت کس طریقے سے کی جائے. یعنی بالکل دنیاوی برائیوں سے، دنیاوی خرافات سے، بے حیائیوں سے، اس طریقے سے بچوں کو، لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو، ان برائیوں سے بچوں کو بہت زیادہ جو ہے سنبھالنے کی ضرورت ہے. پھر مزید یہ بتایا جا رہا ہے، قرآن اندازی ہوئی تو اللہ تعالیٰ بولے آپ موجود نہیں تھے، یہ ہم آپ کو غیب کے ذریعے بتا رہے ہیں، غیب کی خبروں میں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں.
2 दफ़ा अल्लाह ताला बोल रहे हैं वमा कुन्त लदैहिम, आप मौजूद नहीं थे वहाँ पे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे। कितनी बड़ी दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म ही था। नहीं तो इतना दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान थे, कभी नहीं कहा उन्होंने कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में कैसे आए, उनके अम्मी के साथ क्या मामला हुआ था, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला हुआ था। अगर उन्हें गैब का इल्म होता तो अल्लाह ताला उनकी उम्मत ने सब कुछ बता देते, वो नहीं बताया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको गैब का इल्म नहीं था। अल्लाह ताला वही के ज़रिए जितना कुछ बता देते थे उन्हें उतना ही पता चलता था। मज़ीद यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है, आप उस वक्त भी मौजूद नहीं थे जब यख्तसिमून, जब वो सब झगड़ रहे थे। किस बात पर? यानी देखिए कि इतनी प्यारी बच्ची, कौन नहीं चाहेगा कि उसको अपनी किफ़ालत में ले, उसकी गार्डियंस ना बने। तो झगड़ रहे थे सबके, हमें दे दो, हम किफ़ालत करेंगे, हम की, एक तो यतीम थी वो, और उस पर भी यानी कि इतना दीन के लिए उनके वालिदा ने जो है वक्फ पर दिया था उनको, तो लोगों को उसकी अहमियत पता थी, इसलिए झगड़ रहे थे वो। अब ये तो बात हो गई। फिर वापस जो है वो हजरत मरियम से फरिश्तों ने क्या कलाम किया। आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला बता रहे हैं इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, और उस वक्त को भी याद करो, उस वक्त का भी जिक्र कर दो कि जब कहा फरिश्तों ने हजरत मरियम से, ए मरियम, बेशक अल्लाह युबश्शिरु की बिकलिमाति मिन्हु इस्मुहु मसीह ईसा इब्न मरियम, कि बेशक अल्लाह वो खुशखबरी दे रहा है तुझे एक कलिमे की उसकी जानिब से, उसका नाम होगा मसीह ईसा इब्न मरियम। मसीह क्यों? मस करना है किसी को, यानी टच करना, छूना, जैसे हम वज़ू में जो है वो मसा करते हैं, छूते हैं, हम सर का मसा करते हैं, गर्दन का मसा। तो जब ये अल्लाह ने उनको एक मुआजिज़ा दिया था कि ईसा अलैहिस्सलाम जब यानी कि ऐसे कोढ़ की बीमारी या फिर पैदाइशी कोई अंधा है, उसको अगर टच करते थे तो अल्लाह के हुक्म से वो बीमारी उसकी दूर हो जाती थी। इसीलिए उनको टाइटल दिया गया मसीह का। और ईसा इब्ने मरियम क्यों कहा गया उनको? क्योंकि उनके वालिद नहीं थे, अल्लाह ने उनको बगैर वालिद का पैदा किया था, तो उनके वालिद नहीं थे, इसलिए उनको इब्न मरियम के नाम से ही जाना गया, मरियम का बेटा। वजीहा फिद दुनिया वल आखिरा, वो क्या होंगे? बहुत इज्जत वाले होंगे, मर्तबे वाले होंगे, नहीं सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी। और इंसान को क्या दलील चाहिए कि जो इंसान अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है, अल्लाह के बताए हुए दीन पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इज्जत और मर्तबा देते हैं और आखिरत में भी देंगे इंशाल्लाह। और क्या क्वालिटी होगी? एक तो वो वजीहा होंगे दुनिया में और आखिरत में, वो मिनल मुकर्रबीन भी होंगे, और वो मुकर्रबीन यानी कि बहुत ही एकदम करीब करीब, अल्लाह के करीब जो बंदे होंगे उनमें अल्लाह उनको शामिल करेंगे। और इनकी क्या मौजिज़ात है, कंटिन्यूशन है आयत की 46 में, ये हो गई, ये एक मौजिज़ा उनको दिया जाएगा। और युकल्लिमुल नासा फिल महदी व कहलम मिनस सालिहीन, और वो बात करेंगे इंसानों से बचपन की उम्र में। ये महता जो होता है ना, महत कहा जाता है गोद को, जैसे माँ की गोद, तो या झूले को भी कहा जाता है। तो ये बताया जा रहा है, और उस वक्त यानी माँ की गोद में उन्होंने जो बात की, तो इंशाल्लाह वो हम लोग सूरह मरियम में जाकर पढ़ेंगे कि सबसे पहले माँ की गोद में जो उन्होंने बात की, अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उन्होंने जब बात करना शुरू किया, हज़रत मरियम जब उनको ले आती हैं, डिलीवरी हो जाती है, उनकी पैदाइश हो जाती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जब ले आते हैं अपनी कौम की तरफ, तो उनकी कौम के लोगों को सबसे पहला जुमला जो उन्होंने कहा था यही, अना अब्दुल्लाह। तो ये उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ये मुआजिज़ा मिलेगा उनको। अब ये कहलन जो आया है ना, और बड़ी उम्र में भी वो बात करेंगे लोगों से, ये इशारा है उस चीज़ की तरफ कि अल्लाह ताला कुर्ब क़यामत से पहले जो है ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे, वो अपनी तिब्बी ज़िंदगी जिएंगे और तिब्बी मौत उनको आएगी। नॉर्मल जो जैसी डेथ होती है लोगों की, वैसी मौत उनको आएगी। और एक क्वालिटी वहाँ क्या था, मिनल मुक़र्रबीन, यहाँ पर मिनस सालिहीन, कि वो नेक लोगों में से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कि एक माँ, वो बच्चा अभी आया नहीं है, उस माँ को इतनी खुशखबरियाँ दी जा रही हैं, तो वो तो अल्लाह की तरफ से फरिश्तों के ज़रिए दे रहे हैं ना।
لیکن الحمدللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کیوں سکھا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اگر بچے ہو گئے تو ان کے لیے یہ دعا کریے، اللہ تو میرے بچوں کو اپنے قریب کر لے، نیک بندوں میں شامل کر، اپنے مقربین بندوں میں شامل کر۔ اور جن کے بچے نہیں ہوئے تو وہ بہت اچھا، ان کے لیے تو پلس پوائنٹ ہے کہ وہ مانگے ایسے بچے اللہ سے۔ اب ہوا کیا، جب اتنی باتیں فرشتوں نے سنا دی تو حضرت مریم جو ہے وہ بول پڑی، قالت ربی ان یکون لی ولد، کہ رب میرے مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ مطلب انہوں نے اسباب کو دیکھا، ظاہری اسباب کیا ہیں، اولاد ہونے کے لیے ایک مرد اور عورت کا ملنا ضروری ہے، تو انہوں نے کہا ولم یمسنی بشر، کہ مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں ہے، تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے۔ پھر ان کو جواب یہ ملا، قال کذالک اللہ، کہ کہاں اسی طرح کرتا ہے اللہ، اور اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معاملہ تو ایسا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی بھی امر کا، کسی بھی معاملے کا ارادہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس معاملے کے لیے، اس کام کے لیے کہتا ہے کن، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، انہیں جواب مل گیا۔ اور دیکھیے کہ ہر یعنی یہاں چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی والدہ وہ تھی، لیکن اللہ نے ان کو صدیقہ کا لقب دیا ہے، وہ نبیہ نہیں تھی، کیونکہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی لیے ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبیہ نہیں تھی۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے صرف اور صرف مرد کو ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو اللہ نے ان کو صدیقہ کا لقب دیا، اور یہ ان کی جو آزمائش تھی وہ عزت کی آزمائش تھی، عزت کی آزمائش تھی ان کی، بہت بڑی آزمائش۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا پتہ چلا کہ پیچھے ہم نے دیکھو یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں یہ پڑھا تھا ان کی آیت میں کہ وہ تصدیق کریں گے ایک کلمے کی، تو وہ ایک کلمہ یہ تھا کن فیکون کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہے، کون سے؟ کن فیکون، کہ اللہ نے انہیں کہا ہو جا، پھر وہ ہو گئے۔ پھر ایک جگہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا، پھر وہ ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے حضرت مریم کے جو ہے رحم میں اپنی روح پھونکی اور انہیں کہا ہو جا، پھر وہ ہو گئے۔ اب مزید اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا کوالٹیز، کیا معجزات دیں گے، کیا ہے وہ؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ سکھائے گا اس کو، کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعلیم دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کی، حکمت کی، تورات اور انجیل کی۔ یعنی دیکھیے کہ علم والا بچہ ہوگا وہ، تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر کسی کو بچہ نہیں ہے تو اللہ سے علم والا بچہ مانگے، اور ہے کسی کو تو وہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو تو علم اور حکمت عطا کر۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، اور وہ ایک رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ دیکھیے، یہ اس چیز کی بھی تصدیق کون کرے گا؟ یحییٰ علیہ السلام۔ اور انی قد، اب کیا ہوا؟ اب بنی اسرائیل کی طرف ابھی آ گئے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب خود وہ کہہ رہے ہیں انی قد جئتکم بآیات من ربکم، بے شک میں جو لایا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت ساری نشانیاں۔ کیا کیا معجزات؟ نشانی کا مطلب معجزات۔ وہ معجزات کون کون سے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ بہت دھیان دیجیے گا آیت پر کیا بولا جا رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی۔ اب یہ دیکھیے، انہیں جو معجزات دیے گئے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ رسول اور انبیاء کو جو بھی معجزات دیتے تھے وہ ان کے قوم کے اس دور کے مجاز کے حساب سے۔ طب کا بہت زیادہ زور تھا اس وقت، جیسے کہ بیماری کو اچھا کرنا، یہ اس طریقے کے کچھ۔ اور اس کے بعد انہیں جو معجزہ دیا گیا، کیا کہا انہوں نے؟ انی اخلقو، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ، ٹھیک ہے، پرندے کی جیسی اس کی شکل بناتا ہوں، پھر میں پھونکتا ہوں اس میں، پھر وہ ہو جاتا ہے ریئل کا پرندہ، لیکن میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ میں ٹھیک کرتا ہوں
کس کو؟ پیدائشی اندھے کو اور کوڑ کی بیماری کو، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں لیکن اللہ کے حکم سے، اور میں بتاتا ہوں تم کو وہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھتے ہو تمہارے گھروں میں، یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ کیا پتہ چلا کہ دیکھیے اور کیا چاہیے، یعنی ایک نبی ہونے کے لیے وہ اتنی ثبوت اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں، تو اچھا یہی نہیں اور بھی چیزیں ہیں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ، اور تصدیق کرنے والے ہوں گے کس کی؟ وہ جو یعنی بتا رہے ہیں کہ جو مجھ پر جو میرے پاس جو ہے تورات میں سے، یعنی تمہاری تورات میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہے اور اس چیز کی میں تصدیق کر رہا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور مجھے کیوں بھیجا گیا؟ اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم نے حرام کر لی ہے خود ہی، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس بہت سارے معجزات، بہت ساری نشانیاں تمہارے رب۔ کیا کہا انہوں نے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ تھا اصل میسج۔ پھر اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ ہر دور کے رسول اور انبیاء نے یہی پیغام دیا، خوف اللہ کا رکھو، اطاعت ہماری کرو۔ تو ہم نبی کو فالو کر کے اس چیز کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ اللہ کا خوف کتنا ہمارے اندر ہے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ جو کچھ بھی تم نے حرام کر لیا ہے نا، تو وہ میں اس کو حلال کروں تمہارے پر، لیکن یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ کچھ چیزیں جو تھے نا، یہ یہودی کے جو علماء تھے نا، تقوی کے نام پر ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ یہ برائیاں آج کی امت محمدیہ میں بھی کچھ لوگوں میں، کچھ مسلمانوں میں دکھ کر آتی ہے۔ تقوی کے نام پر نہیں ہم اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، ہم اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے، نہیں یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ تو تقوی کے نام پر کچھ چیزیں جو لوگ حرام کر لیتے ہیں، دیکھیے حرام اور حلال کا جو ہے اختیار اللہ نے رسولوں اور انبیاء کو بھی نہیں دیا تھا، بس انہوں نے بھی اتنا ہی بتایا جتنا اللہ نے حکم دیا تھا انہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر تو آپ بولے کہ واو کتنے سارے معجزات جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، تو کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہترین جو ہے وہ معجزہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم جو مطلب زور تھا وہ ادب کا، علم کا، تعلیم کا اور ان چیزوں کا بہت زور تھا، اس لیے اللہ نے قرآن کو معجزہ بنا کر بھیجا ان کے لیے۔ اور کس طریقے سے؟ ابھی دیکھیے کہ چونکہ بنی اسرائیل میں سے یہ عیسائی جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور، ان کا معاملہ ایسا ہے نا کہ بالکل بھی طب کا زور تھا۔ آج کے لوگ بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی اسی زور سے غیر مذہب کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر یہ سب کام ان کا چل رہا ہے۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے
اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کے ساتھ میں سچ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔